السلام علیکم جی آج آپ کو ہم اسٹرابیری لگانے کا طریقہ بتا رہے. سب سے پہلے تو ہم نے اس کو جو ہے یہ کھیت بنایا, یہ ریزنگ بیڈس بنائے ہیں, اور ریزنگ بیڈز میں جو ہے ہمارا یہ ساتھی یہ کر رہے ہیں. تو اس کو ذرا آپ دیکھیے, یہ دیکھیں نا, اسی طرح جو ہے نا یہ اس کو یہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اسٹرابیری کا پودا ہے, اوپر سے ہم نے کٹ کیا ہے, اور نیچے لگانے کا یہ طریقہ ہے جو ہے نا. یہ ذرا میں بھی آپ کو لگاتا ہوں, اسی طرح دیکھو نا, اس طرح بالکل آپ ریزنگ بیڈز بنائیں تو پھر کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. ہاں البتہ ایک پودے کا دوسری پودے کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 انچ 5 انچ بلکہ 6 انچ یعنی آدھا فٹ بھی بہتر ہے. یہ تو ہم نے گنا لگایا, لیکن آپ کے پاس اگر سپیس کم ہو تو آپ 4 انچ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس زمین بڑی ہو تو آپ 6 فٹ یعنی 6 انچ یعنی آدھی فٹ تک فاصلہ ایک پودے کا, ایک اسٹرابیری پودے کا دوسری اسٹرابیری پودے کے درمیان آپ نے اسی طرح انہیں فاصلہ رکھنا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی فاصلے کا تعلق جو ہے نا منحصر ہے آپ کی جو ہے کھیت کی زمین کی دستیابی پر. اگر آپ کے پاس زمین زیادہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس پودے کا یعنی اس اسٹرابیری پودے کا جو ہم نے لگایا ہے اس اسٹرابیری پودے کے درمیان 6 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے. لیکن اگر سپیس کم ہے تو چلو 4 انچ بھی بہتر ہے. ہم نے تو خیر تقریباً 4 انچ لگا دیا ہے, لیکن آپ 6 انچ بھی کر سکتے. 6 انچ زیادہ بہتر ہے کیونکہ پودا زیادہ پھیل جاتا ہے اور بہتر ہوتا ہے. تو یہ ہم نے یہ جو ہے نا کر لیا ہے. ایک پودا یہ لگایا, 1 2 3 4 5 6 اسی طرح یہ کیاری بن رہی ہے. کیاری ہم نے ایک ماڈل کی ڈیمونسٹریشن کے طور پر یہ کیاری ہم نے بنائی. اور یہ جو ہے ریزنگ بیڈ ہے, یہ ریزنگ بیڈ ہے. آپ دیکھ لینا یہ نالی ہے, یہ جب بارش کی پانی آئے گی تو اسی نالی میں یہ نالی ہم نے بنائی. یہ تھوڑا سا گہرا نظر آتا ہے نا, تو اسی نالی میں جو ہے بارش کی پانی جمع ہو جائے گی. تو بارش کی پانی ادھر نہیں آئے گی تاکہ کیونکہ اسٹرابیری کو زیادہ پانی اسٹرابیری کے پودے کو پسند نہیں ہے کیونکہ اس کی جڑیں گل جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ریزنگ بیڈز بنائی. مثلاً ہم نے یہ دیکھو نا, یہ ریزنگ یعنی اوپر سا ایک قسم کا ایک پہاڑ بنا ہے, چھوٹا سا پہاڑ, یعنی مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اس پہاڑ کی بالکل اوپر ہم نے یہ جو ہے نا یہ لگایا ہے, اس کی بالکل اوپر جو ہے نا ہم نے یعنی بالکل سنٹر پہ, کیونکہ یہ اسی پہاڑ کا سنٹر ہے, درمیان ہے, اسی درمیان میں ہم نے اسٹرابیری کا پودا لگایا ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ادھر ہم پانی لگائیں گے تو پانی نالے میں رہے گا اور ڈائریکٹ جو ہے نا ان کو نہیں جائے گا. پانی آہستہ آہستہ پھر جذب ہو کے ادھر جائے گی, اور زیادہ پانی جو ہے نا نہیں جائے گی. ضرورت کے مطابق پانی درمیانہ طریقے سے جائے گی اسٹرابیری کے پودے کی جڑوں کو. تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ اسٹرابیری کے پودے گل نہیں ہوں گے, اور یہ پانی زیادہ نہیں جائے گا ادھر, اور پانی ادھر رہے گا, ٹھہرے گا, اور آہستہ آہستہ دونوں طرف جذب ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ابھی ہم نے ایک یہ کیاری کر لی نا, ایک یہ کیاری ہم نے بنائی. ابھی یہ کیاری بھی بنا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ادھر لے چلوں کہ ہم اسٹرابیری کے پودے کس طرح ہمارے پاس ہوتے ہیں. پھر سے آپ کو دکھاؤں, یہ اسٹرابیری کے پودے ہمارے پاس, یہ ہم نے کٹ کیا ہے, 50 کا بنڈل ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ہم پیکنگ جب کرتے ہیں, اب یہ تقریباً 1 2 3 4 آج 4 لوگوں کو یہ بھیج رہے ہیں. یہ محمد سیف صاحب ہے کانیا سے, نرسری والا ہے, اس کو ہم بھیج رہے ہیں یہ 3000 پودے ان کو بھیج رہے ہیں. کانیا سے اس کا تعلق ہے. اور یہ وقاص احمد صاحب سرائے عالمگیر سے اس کا تعلق ہے, ان کے لیے 10,000 پودے ہیں. یہ دو پارسل ہیں ان کے لیے 10,000 پودے ہیں. اور یہ عمر روز خان صاحب ہے ساہیوال سے, اس کا تعلق ہے, ان کے لیے جو ہے 500 پودے ہیں. اور یہ زاہد جو کہ سندھ سے کراچی سے تعلق رکھتا ہے, ان کے لیے 100 پودے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح ہم پارسل بناتے ہیں. جب وہ بڑی ہو تو یہ جو ہے اسی بوری میں ہم بند کر دیتے ہیں. جب تعداد کم ہو تو اسی بوری میں بند کرتے ہیں, کیونکہ اسی والی بوری میں جو بڑی بوری ہوتی ہے اس میں زیادہ پودے آتے ہیں نا.
تو اسی طریقے سے میں دور سے بھی آپ کو دکھاؤں، اسی میں اسٹرابیری ہم پیک کرتے ہیں اور یہ 2 دنوں میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ بس کارگو کے ذریعے ہم بیچتے ہیں، یہ 2 دنوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، آج مجھے یاد آیا کہ آپ کو پیپینومیلن کے بارے میں بتاؤں کہ پیپینومیلن جو ہے ایک ایسا پودا ہے جو خربوزے کی طرح اس کا پھل ہوتا ہے، اور یہ ہم نے اپنے نرسری میں ایک گملے میں لگایا تھا۔ تو جو پیپینومیلن کے پودے میں کسٹمر کو دے رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس سے رابطہ کرتا ہوں کہ کیسا ہے آپ کا پیپینومیلن، تو کہتے ہیں کہ بالکل فروٹنگ کرتی ہے اور بہت ذائقہ دار فروٹنگ ہوتی ہے اس کی، اور لیکن ہمارے ہاں ادھر نرسری میں جو ہم نے ایک پودا گملے میں لگایا اس کی فروٹنگ نہیں ہوتی، تو میں حیران تھا کہ کیا چکر ہے۔ تو اس کی مجھے یاد ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہماری غلطی یہی تھی کہ اسی کو جب ہم نے یہ پودا گملے میں لگا رہے تھے تو اسی ٹائم ہمارے پاس کوکو پیٹ یا یہ گوبر، قدرتی کھاد وغیرہ، قدرتی کھاد مٹی میں مکس کر لی کی نہیں تھی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہماری کمزوری تھی یا غلطی سمجھے، یا اسی ٹائم دستیاب نہیں تھے ہمارے پاس اپنے گوبر کھاد، تو ہم نے مٹی سے عام مٹی اس میں لگائی اور عام مٹی میں یہ پیپینومیلن کا پودا لگایا، تو اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تو باقاعدہ پھول دیتے ہیں، یہ دیکھو پھول دیتے ہیں، اور پودا بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، اوپر جہاں پہنچا ہے بڑا ہے، لیکن فروٹنگ اس نے ابھی تک نہیں کی۔ تو جب آج میں دیکھ رہا تھا تو ماشاءاللہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اس نے فروٹنگ شروع کر دی۔ یہ اس کے باوجود کہ ہم نے اس کو عام مٹی میں لگایا ہے، اس کے باوجود اس نے فروٹنگ شروع کر لی۔ تو صرف آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ جب گملے میں کوئی بھی پودا لگاتے ہیں تو کوشش کریں کہ مٹی کے ساتھ قدرتی کھاد مکس کریں، تاکہ اس مٹی میں غذا آ جائے اور پودے کے لیے غذا بن جائے، کیونکہ عام مٹی میں غذا نہیں ہوتی، تو ظاہری بات ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک عام انسان جو ہے نا صرف جو ہے نا اناج کھائے اور کوئی سبزی نہ کھائے، کوئی گوشت نہ کھائے، تو پھر صرف اناج سے تو صحت نہیں بنتی نا۔ اب دیکھو اس کے پھول آ رہے ہیں، باوجود اس کی کہ ہم نے اس کو زرخیز مٹی نہیں دی، تو ظاہری بات ہے اگر زرخیز مٹی ہم اسے دیتے تو یہ ہمیں تقریباً 2-3 مرتبہ یہ ہمیں فروٹ دیتا، تو اس نے ابھی تک ہمیں ایک فروٹ بھی نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی زرخیز مٹی نہیں دی، تو یہ آپ کو لیکن اس کے باوجود بھی یہ فروٹنگ پہ آ گیا ہے، اور اس میں کافی دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ پیپینومیلن کے بارے میں آپ کو بتانا تھا کہ گملے میں یہ بہت کامیاب ہے اور زمین پر تو بہت کامیاب ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہر پودے کو اپنے جو ہے نا زرخیز مٹی دینی ہے۔ اب یہ اسٹرابیری کا جو ہے نا یہ کھیت تیار ہو گیا، یہ تو اس سے ہم نے اکھاڑنا ہے، کیونکہ اس جگہ پر ہم اس طرح گرو بیگز لگاتے ہیں، جس طرح یہ لگائے ہم نے اپنی نرسری میں یہ، تو اس کو صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ اب جو ہے نا اس چھوٹے سا کھیت جو ہم نے ڈیمونسٹریٹیولی بنا دیا، اس میں 3-4 کیاریاں ہیں، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، یعنی 1 2 3 4 کیاریاں ہو گئے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر، یعنی ریزنگ بیڈ کے اوپر ہم نے جو ہے نا یہ اسٹرابیری لگائی، اوپر ہم نے لگائی، اور نیچے یہ نالا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیچے یہ ذرا میں اس طرح دور سے لگاؤ تو نالے کو نظر آتا ہے۔ یہ دیکھو اسٹرابیری کے پودے ہم نے لگائے اور نالا ہم نے درمیان میں بنایا، تو جو بارش کی پانی ہوتی ہے، یہ جو ہم اپاشی کرتے ہیں اس کو، پھر پانی جو ہے نالے میں جائے گی، اور اسی طرح پودوں کو پانی آہستہ آہستہ آئے گا، اور اسی طرح یہ مطلب اسٹرابیری جو ہے وہ فروٹنگ بھی بہت دے گا اور اچھا فائدہ رہے گا، اسٹرابیری کے پودے کامیاب رہیں گی، فروٹنگ زیادہ دے گا۔ تو یہ طریقہ ہے اسٹرابیری کے لگانے کا، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، اور جس طرح پیاز ٹماٹر بھی لگایا جاتا ہے اسی طرح، لیکن یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی آپ نے ریزنگ بیڈس پر لگانا ہے، درمیان میں نالا ہونا چاہیے۔ مثلا کتنے نالے ہیں؟ 1 2 3 نالے ہیں، اور 4 جو ہے نا اس میں کیاریاں ہیں، تو اسی طریقے سے یہ ہونا چاہیے۔ ذرا دور سے میں آپ کو دکھاؤں کہ اسی طرح اب ہمارا اسٹرابیری کا ریزنگ بیڈ بن گیا، اور یہ پودے ابھی جو ہے نا جرمینیشن شروع کرے گی، تو ہم اس کو کاٹنا اس کو کا بہتر ہے، تاکہ جو ہے نا نئے سرے سے پھر جرمینیشن شروع کرے اور نئے ٹینے شروع کرے، مہینے کے بعد یہ پھر ٹینے شروع کر دیتے ہیں اور چل نکلتا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، اللہ حافظ۔